الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي لذكرك الجديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سفینۃ النجات کے اس پروگرام میں دعاؤں سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان، رزق کی، صحت کی، اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ہم نے سفینۃ النجات میں پیغام، حق کا پیغام، حسینیت کا پیغام، خدا کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ پروگرام کا نام چینج بھی ہو جائے، مقصد پیغام ایک ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، منسوب کیا جاتا ہے میرے اور آپ کے وقت کے امام سے۔ کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ معرفت اور امام کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس کرنے چاہیے کو کربلا سے کس طرح سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم آج انشاءاللہ گفتگو کا انداز اپنے وقت کے امام کے، آپ سب جانتے ہیں، ہم جمعے کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام سے ہی گفتگو کر سکیں، بار بار کی تکرار سم ٹائمز دل پہ جو دستک دل رہی ہوتی ہے اس میں دستک کھل جاتی ہے۔ وقت کے امام کا ماشاءاللہ کئی دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے کہ ہر مذہب میں ایک ہادی کا انتظار ہے مختلف نام کے ساتھ۔ ان کو یہ ہے کہ ایک کوئی شخص آئے گا جو ان کو انصاف دلائے گا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا، پوری دنیا میں انصاف ہوگا جب ہمارا، جس کے ہم منتظر ہیں اور جو ہمارا بھی منتظر ہے، ہمارے اس عمل کا کہ جو میں اور آپ کریں اور ان کی راہ کو ہموار کر سکیں۔ ہمارے وقت کے امام بھی ہمارے منتظر ہیں، کیا ہم وہ خوش نصیب لوگ بن سکتے ہیں جو ان کی راہ کو ہموار کر سکیں، ان کے آنے میں تاخیر نہیں بلکہ جلدی کا باعث بن سکے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا زندگی میں اپنانا چاہیے اور کیا چھوڑ دینا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک عالم دین کا تھا کہ صفین کی جنگ میں اگر قرآن نیزوں پہ دیکھ لیتے تو شاید کربلا میں امام کا سر نیزے پر نہ چڑھتا۔ یہ وہ سلسلے ہیں جو چلتے چلے آئے اور کربلا تک، اور اب تک اگر آپ دیکھیں چاہنے والے اہل بیت کے مشکل دور سے گزرتے ہیں، گزرتے رہیں گے اور گزر رہے ہیں۔ آج اس ٹاپک کو مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب نے، ان کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جمعے کی بہت بہت مبارکباد کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ جمعہ جیسے ابھی میرے پاس ہے کہ امام کا انتظار سب مذاہب کے لوگ ڈیفرنٹ سٹائل میں، ڈیفرنٹ انداز میں کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے وقت کے امام کے ظہور کی بہت نشانیاں اور ان کا یقین موجود ہے۔ جی بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظم اللہ لکم الاجر جمیعا انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے، اور یقینی طور پر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سائے میں آپ رہیں اور مولا آپ سب کی حفاظت کریں۔ اللہ آمین۔ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سائے میں رہ کر آپ اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں۔ یقینی طور پر گھر گھر
ہر گھر میں اہل بیت چینل پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نشر کر رہا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا محصل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ دنیا طغات نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ ذکر اہل بیت کو مٹایا جائے۔ راوی بھی خلاف تھے، رواد بھی خلاف تھے، رائٹرز، رپورٹرز، قلم، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، سب اہل بیت کے خلاف تھے۔ کیا مقصد تھا؟ نام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دبایا جائے، ذکر اہل بیت کو کم کیا جائے، اور ہر دور کے ظالم نے کوشش یہ کی کہ تذکرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کیا جائے، لیکن دنیا بشریت نے اس بات کا بخوبی مطالعہ کیا اور دیکھا کہ حق کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پورے دنیا میں اس وقت موجود ہے، اور ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین نام، اسی نام اہل بیت سے ایک چینل آپ کی خدمت میں ہے کہ جو نام اہل بیت سے گھر گھر میں پیغام اہل بیت کو پہنچا رہا ہے۔ آپ چینل کو مسلسل دیکھتے رہیں، قذف فیض کرتے رہیں، خدا کا شکر بھی بھیجیں کہ خدا نے عظیم نعمتوں سے آپ کو سرفراز کیا ہے، اور یہ چینل مسلسل پیغامات اہل بیت کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آپ بھی دعاؤں میں چینل کو نہ بھولیں، ہمیں بھی دعا میں نہ بھولیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا آپ سب کو، تمام ناظرین کو سلامت رکھے، اور اراکین چینل کو بھی سلامت رکھے، جو بھی اہل بیت چینل کی خدمت انجام دے رہے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ چونکہ آج جمعہ کا مقدس دن ہے، یوم العبادہ ہے، یوم الظہور ہے، یوم اللقاء ہے، اور سید الایام ہے۔ آج کا دن سید الایام اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لماذا نقول سید الایام؟ ہم سید الایام کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے سید الایام کی تمام ایام کا یہ سردار ہے، بہت عظیم دن ہے، اور اسی دن امام حجت کا ظہور بھی ہوگا، جب جدار کعبہ سے وقت کا امام ٹیک لگا کر کھڑا ہوگا اور آواز دے گا۔ جب امام جدار کعبہ سے کھڑے ہو کر آواز دیں گے تو امام کی آواز پر لبیک وہی کہہ سکتے ہیں جن کی زبان پاک ہوگی، جن کا دل پاک ہوگا، جن کی آنکھیں پاک ہوگی، جن کے رگ حیات میں دوڑتا ہوا لہو پاک ہوگا، جن کی غذا پاک ہوگی، جن کے بطن پاک ہوں گے، جن کے کردار پاک ہوں گے، وہی آواز امام کو سن پائیں گے، اور سن کر لبیک یا امام کہتے ہوئے نصرت امام میں ضرور چل پڑیں گے۔ اور جب چلیں گے تو زمین، جسے طی الارض کہا جاتا ہے، زمین چھوٹی ہو جائے گی، اور ایک مولا کا چاہنے والا مولا کی مدد کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے یہاں پر میں واضح کر دوں، حجت خدا کو فزیکل مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل ہم کردار سے مدد کریں، اخلاق سے مدد کریں۔ آج ہم جو مشن امام حسین کربلا میں لے کر چلے تھے، اور ہم جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، چاند دیکھ کر اس زہرا کے لال کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے سن 61 ہجری میں دنیا بشریت کو خون کے دریا میں غوطہ لگا کر بچایا ہے، اور سب کچھ امام حسین کو، جو کچھ بھی خدا نے دیا تھا سب کچھ امام نے قربان کر دیا، اور قربان کر کے ایک بہترین پیور ریلیجن اور مذہب اور شریعت ہم تک پہنچایا ہے۔ تو امام حسین کا احسان ہے بشریت پر، انسانیت پر، آدمیت پر۔ تو اب آدمیت کا فریضہ اور فرض اول ہے کہ وہ تذکرہ حسین کریں، اور کر کے اس مقصد حسین کو دنیا تک پہنچائیں جو امام حسین کربلا میں پہنچانا چاہتے تھے۔ امام یہ چاہتے تھے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ دیکھو میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہارے رب سے قریب لے جانا چاہتا ہوں۔ یزید جیسے طاغی اور جابر اور ظالم اور دہشت گرد نے بشریت کو سلا دیا تھا، لوگوں نے اپنے ضمیر کو، اپنی فکروں کو، اپنی تھاٹ کو، اپنے قلم کو، اپنے دین کو فروخت کر دیا تھا درہم و دینار کے مقابل میں۔ یہی کربلا بیداری کا نام ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے غیبت امام میں ہماری تیاری، ہم کس طرح سے تیار ہوں اور تیار ہو کر پریکٹیکل امام کے ناصر بن سکیں، اسی موضوع پر میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ خدا سلامت۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا انداز وقت کے امام اور کربلا سے کس طرح ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم تیاری کریں اپنے امام کے ظہور کی طرف جانے کی۔ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ میری امت کا افضل ترین عمل ظہور امام زمان کا انتظار کرنا ہے۔ افضل ترین عمل، افضل ترین عبادت
ابراہیم کوفی روایت کرتے ہیں ایک دن میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اس وقت کم سن تھے تشریف لائے۔ میں نے ان کا سر کا بوسہ لیا اور بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا اے ابراہیم، میرے بعد یہ تمہارا امام ہوگا، مگر اس کے معاملے میں ایک گروہ گمراہ اور ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا کامیاب اور کامران۔ اللہ تعالیٰ اس کے قاتلوں پہ لعنت کرے اور اس کی روحوں پر عذاب میں اضافہ کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے صلب سے ایک ایسے فرد کو پیدا کرے گا جو اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل ہوگا، جس پر ایسی عجیب باتیں گزریں گی کہ لوگ حسد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پورا کرے گا، خواہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلب سے 12 ہادیوں کی تعداد کو پورا کرے گا اور ان سب پر اپنا کرم خاص فرمائے گا اور اپنا پاکیزہ گھر ان کے لیے حلال کرے گا۔ ہمارے 12ویں کا انتظار کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے اپنی تلوار سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا اور ان کی مدد کی۔ ابھی امام کی بات مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ اتنے میں کچھ لوگ امیر شام کے چاہنے والے حاضر ہوئے۔ امام نے اپنا سلسلہ منقطع کیا، بعد میں پھر دوبارہ آپ نے فرمایا اے ابراہیم، وہ 12واں اپنے شیعوں کی شدید مشکلوں، پریشانیوں اور مصائب کے بعد انہیں کشادگی دے گا، بس خوشا نصیب ہوں گے جو ان کے زمانے کو پائیں گے۔ اے ابو ابراہیم، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ بات آغا صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ امام نے کتنی ڈیٹیل سے ہمارے وقت کے امام کے لیے بہت خوبصورت کہ وہ ہوگا جو ہمیں شدید مشکلات اور پریشانیوں سے نکالیں گے۔ بے شک ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث بھی پائی جاتی ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، جب ظلم اور جور سے یہ مملو ہو جائے گی یہ کائنات، اس وقت حجت خدا امام وقت ظہور فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ارض کائنات اور ارض دنیا کو آپ بغور دیکھ لیں تو ہر طرف ظلم و استبداد ہے، طاغی اور طغات اور ظالم اور جابر اور فاسق اور حاسد زمین کائنات کو ظلم سے مملو کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم غیبت امام میں زندگی گزاریں، ٹھیک ہے ہم کربلا میں سن 61 ہجری میں نہیں تھے اور ہم مسلسل زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، مگر کبھی ہم نے غور کیا کہ زیارت وارثہ ہم سے کیا کہتی ہے، زیارت عاشورہ کے پیغام کیا ہیں، اس پر ہم نے غور کیا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، یا ہم یہ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز قائم کیا ہے اور آپ نے زکوٰۃ دیا ہے، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی قربانی پیش کر کے، what does it mean؟ یعنی ہم پیاسے رہتے، بھوکے رہتے، تیر و تبر کھاتے، خنجر کھاتے، اپنے گلے کو کٹاتے اور کٹا کے عظیم کامیابی ہم حاصل کر لیتے، تو شہادت کے بعد حاصل کرتے نا۔ آج امام یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سن 61 ہجری کو کربلا میں نہیں ہو، لیکن اس دور غیبت میں آپ زندگی گزار رہے ہو، تو یہ تیاری کرو، اس ناحیت سے، اس انداز سے تیاری کرو کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو تو حجت خدا اپنے ناصرین میں آپ کو شمار کر لیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب انسان کسی فوجی کیمپ میں جاتا ہے یا فوج میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے، تو جو اس کے سسٹمز ہیں، جو اس کے رولز ہیں، جو اس کے دستور ہیں، جو ان کی اپنی ایک شریعت ہوتی ہے، اس شریعت اور اس نظام اور اس دستور کے مطابق آپ کو تیاری کرنا ہوگا۔ ہر شخص فوج میں نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی شخص گھر سے اٹھے اور جا کر کہے کہ میں فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو nobody will accept، کوئی بھی کمانڈر ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ کہے گا کہ ہم آپ کو چیک کریں گے ہر طریقے سے آپ فٹ ہیں کہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہتے ہیں مولا جب آپ ظاہر ہوں گے، جب آپ ظہور کریں گے، مولا ہم آپ کے ناصر میں ہوں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پریکٹیکل دیکھنا ہوگا کہ ہم اس لائق ہیں، اس قابل ہیں کہ امام ہم کو شامل کر لیں گے۔ اگر ہماری زبان ہی پاک نہیں ہے، ہماری لسان ہی پاک نہیں ہے، تو کیسے امام ہم کو شامل کریں گے؟ ضرورت اس بات کی کہ جس لسان سے، جس زبان سے ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اس زبان کو ہم پاک کر لیں۔ مور اسینشل، مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو پریکٹیکل ایسے پیش کریں
کہ کوئی بھی ہمارے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. ہر شخص یہ کہے کہ جس شخص سے میں مل کے آ رہا ہوں ان کا مورل کتنا بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ کہ اس لیے کربلا والے ہیں, یہ امام حسین والے ہیں, یہ امام حسین کی محبت میں ڈوبے ہوئے. What does it mean؟ یعنی جس کی محبت میں جو ڈوب جاتا ہے اس کے کمال کو اپنے وجود میں لے آتا ہے, اچیو کرتا ہے, ریسیو کرتا ہے اس کی کوالٹیز کو. اگر امام حسین علیہ السلام اور حجت خدا مملو بالکمالات ہیں تو ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم اخلاق اہل بیت کو اپنے زندگی کے دیباچے میں نقش کر لیں, اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا جو طرز ہے, جو طریقہ حیات ہے, جو انداز حیات ہے, جو نہج حیات ہے, وہ مملو بالکمالات ہو. کس طرح سے؟ جیسے اہل بیت نے پریکٹیکل پیش کیا ہے. ہم یہ سنتے ہیں کہ اہل بیت کا اخلاق بہت بلند تھا, بٹ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہم یہ سنتے ہیں کہ امام کا ناصر اور مددگار ہر شخص نہیں ہو سکتا, بے نمازی امام کی نصرت نہیں کر سکتا. کربلا میں اگر امام کی نصرت کرنے والے جو افراد کی ہم لسٹ دیکھتے ہیں یا فہرست دیکھتے ہیں, اس میں سب نمازی ہیں, سب متقی ہیں, سب پرہیزگار ہیں, سب بااخلاق ہیں, سب مطہر ہیں, اور سب کے قلوب, سب کے لسان, زبان, دل, دماغ, فکر سب پاک ہے. پھر کربلا تک آنا ہوگا. یعنی کربلا کشتی نجات ہے. جیسے رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, حسین کشتی نجات ہیں. تو کشتی نجات میں کون سوار ہوا؟ مور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین جو کشتی نجات ہیں, اس کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ کیسے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ان افراد کی طرح بنا لیں جو کشتی نجات میں سوار ہیں, یہ ہدف کربلا ہے, اور یہی مقصد حسین ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا دیں کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو تو مولا ہم سب کو اپنے اعوان و انصار میں شمار کر لیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. سفینۃ النجات ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا یہ سفینہ, اور ایک روشنی, ایک کرن ہے, ایک ہدایت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے. جمعے کا دن ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ذمہ داری اور کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں میری اور آپ کی. اس کے لیے ساتویں امام حسین کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا پانچواں امام, میرا پانچواں فرزند غائب ہو جائے, اپنے دین کی حفاظت کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے بہکاوے میں آ کر دین سے خارج ہو جاؤ. اس کی غیبت ناگزیر ہوگی. اس درمیان بہت سے شیعہ اپنے ایمان و عقائد سے منہ پھیر لیں گے. خداوند عالم اس غیبت کے توسط سے اپنے بندوں کا امتحان اور آزمائش لے گا. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت مشکلات کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اور کبھی انسان سوچتا ہے, گھبرا جاتا ہے ان مشکلات سے, اور ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. آغا صاحب, یہ جو دور گزر رہا ہے, امام فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال اپنے بندوں کا امتحان لے گا اور آزمائش ہوگی, اور جو اس کے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, یعنی بات وہی آ جاتی ہے کہ ذمہ داری جو بنتی ہے اس میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر دین سے خارج. ظاہر سی بات ہے, یہ تیاری کا دور ہے نا, جی, ذمہ داری کا دور ہے, بالکل تیاری کا دور ہے, تجہیز کا دور ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں, مجہز کر لیں. کیوں کا؟ اس لیے غیبت امام. غیبت امام کا کیا مطلب؟ یعنی امام پردہ غیب میں ہے. پردہ غیب میں کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنے آپ کو ریڈی کر لیں, ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں, ہم اپنے ذمہ داری کو پورا کریں. کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کو ایسے افراد, ایسے باکردار افراد چاہیے, ایسے بااخلاق افراد چاہیے جو امام کے ساتھ رہ سکیں. یعنی نصرت امام کے لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم پریکٹیکل کربلا کو دل میں بسائیں. صرف اور صرف زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ پڑھ کے اپنی زبان کو معطر نہ کریں, بلکہ اپنی مکمل حیات کو معطر کریں. زیارت عاشورہ کے ذریعے مکمل پریکٹیکل حیات کو معطر کریں. اگر ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں, مسلسل ہم گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں, بٹ حدیث قصہ کا جو کمال ہے وہ ہماری حیات کے دیباچے میں اور شعبہ حیات میں کیوں معطر اور منور نہیں ہوتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی بھی حدیث کو, کسی بھی روایت کو, کسی بھی کلام کو اگر پڑھیں تو اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں. یہی مقصد ہوتا ہے. صرف ریسائٹیشن کا مقصد نہیں ہے, ریسائٹیشن اور وائبریشن مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس پرپز اور اس ہدف اور اس ایم تک پہنچنا ہے جہاں تک امام ہم کو لے جانا چاہتے ہیں. اگر ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں اور حدیث قصہ کے جملے ہیں
کہ دخل الحسین علیہ الصلوۃ والسلام یا دخل المسن حسن علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں شہزادے جب انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اپنے گھر میں، تو تہذیب تکلم کیا ہے، انداز تکلم کیا ہے، کیا بات، نہج تکلم کیا ہے، کیسے بات کرتے ہیں، مور اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ایک پریکٹیکل لائف میں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب ہمارے بچے، ہمارے چلڈرن جو گھروں میں ہیں، وہ کیسے داخل اور کیسے بات کریں. یہ نہ کہیں کہ جیسے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو آج سڑک اور روڈ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ گھروں تک آ جاتی ہے. ایک اسلامی ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک بہترین سلیقہ تک کیا گیا ہے کہ اگر بیٹا گھر میں داخل ہوگا تو کہے گا السلام علیک یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. اے مادر گرامی، میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیا کیا امام نے؟ داخل ہوئے، سلام کیا، اور سلام کر کے بہترین انداز میں ایک بہترین نہج ادا کیا. کس کو؟ تمام بچوں کو، یوتھ کو، جوانوں کو، تمام دنیا بشریت کے تمام اطفال کو ایک نہج، ایک سلیقہ عنایت کیا کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو اپنے ماں کی عظمت کو سلام کرو، اور سلام کر کے پھر کلام کرو. اب امام حسن امام حسین سلام کر کے کہتے ہیں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب ماں نے کیا کردار پیش کیا، ماں نے کیا لہجہ اختیار کیا. محبت سے جھوم کر ایک ماں کہتی ہے وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے میوے، تم پر بھی میرا سلام ہو. یہ پیغام ہے شہزادی فاطمہ کا. کس کے لیے؟ دنیا کی تمام امہات کے لیے، تمام ماؤں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ماں جب ممتا میں ڈوب جاتی ہے تو اس کے لسان پر، زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ ممتا میں ڈوبے ہوئے اسی انداز میں نکلتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے میوے. جب اس انداز میں بیٹا ماں سے کلام کرے گا اور ماں بیٹے سے کلام کرے گی تو نتیجہ کیا آئے گا؟ ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین گھر کا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. یہی مقصد ہے حدیث قصہ کا کہ آپ پریکٹیکل حدیث قصہ کو پڑھیے اور سمجھیے اور اہل بیت کی زندگی سے قذف فیض کر کے غیبت امام میں مضبوط تیاری کریں. انشاءاللہ. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بچوں تک یہ میسج پہنچانا کہ کس طرح سے، کیونکہ اگر صاحب ہمیں خود بھی تیاری کرنی، لیکن آنے والی جنریشن کو، جو ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کو اس فوج کے لیے بہترین انداز سے تیار تبھی کر سکتے ہیں جیسے آغا صاحب نے کہا کہ پریکٹیکل، خود پریکٹیکل ہو، خود اپنے انداز میں وہ چیزیں اپنائیں تاکہ کل کو جب بچوں کو کہیں تو وہ یہ دیکھ کر نہ کہیں کہ خود نہیں کر رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں. جیسے اول وقت نماز کا ہے، یہ دیکھیے ساری چیزیں ضرورت ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، واجبات کو ادا کرنا اور احسن طریقے سے، بہترین انداز سے. آغا صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ واجبات ادا کرنے اور وہ بھی بہترین انداز سے. بہترین طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ اگر ہم کربلا والے ہیں، کیا بات، اور امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو کربلا میں تیر چل رہے ہیں، خنجر چل رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں امام حسین پر، لیکن جب ایک چاہنے والے نے کہا وقت نماز، مسکرا کے مولا نے اس کو کہا خدا تم کو نمازیوں میں قرار دے اور تم جنتی ہو، تم ہی نمازی ہو جو وقت نماز یاد کر رہے ہو. یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ جنگ ہو رہی ہے. یقینی طور پر جب انسان واجبات کو انجام دیتا ہے، میں نے یہ کوشش کی آپ کی خدمت بیان کرنے کی کہ جب آپ واجبات کو انجام دیتے ہیں تو واجبات کے ذریعے سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بندوں کا فائدہ ہے. اس لیے کہ حضرت علی نے نہج بلاغہ میں کہا لِأَنَّهُ لَا تَنْفَعُ اطاعت من عطا ولا تضر معصیت من عصا. جو بھی دنیا بشریت میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے خدا کو کوئی ضرر نہیں ہوتا، اس بندے کو نقصان ہوتا ہے. اور پوری دنیا اگر اللہ کی عبادت کرتی ہے تو لا تنفع، اس کو کوئی فائدہ، یعنی خدا کو لا تنفع من عطا. کوئی بھی اگر اس کی اطاعت کرتا ہے، کس کی؟ خدا کی، رب کی، معبود کی، مسجود کی، تو اگر دنیا خدا کی اطاعت کرتی ہے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اس بندے کو ہوگا، اس عابد کو ہوگا. کیوں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ بندہ مسلح عبادت پر جائے گا، جا کر کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. What does it mean؟ عبادت کیا کرے گا؟ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. یہ کہے گا کہ پروردگار سے میں اس نماز کے ذریعے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو جو ابواب رزق و رحمت ہیں وہ اس کے لیے کھل جائیں گے. اور اس یہ پڑھے گا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے میری دعا باب استجابت تک نہیں پہنچتی. تو مسلح عبادت پر جائے گا تو اچیو کرے گا نا، ریسیو کرے گا نا. کیا ریسیو کرے گا؟ مرسی آف گاڈ کو، رحمت خدا کو. کون ریسیو کرے گا؟ جو خدا کے قریب ہوگا، اور جو خدا سے دور ہوگا وہ ریسیو نہیں کرے گا.
وہ مبتلا بآفت و بلیات و پریشانی ہوگا. اسی لیے کوشش اس بات کی ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے، کسی بھی عبادت کا وقت ہو جائے، تو ہم کسی کو حکم دینے سے پہلے ہم پریکٹیکل خود عمل کریں. مثلا میرا بیٹا ہے، میں اسے کہوں کہ بیٹا جا کے نماز پڑھ لو، اور میں نماز کے لیے وضو نہ کروں، ابھی بیٹھا رہوں، تو اس کا پیغام پریکٹیکل میسج نہیں جائے گا. ہم خود وضو کریں اور مصلی عبادت پر جب پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد جب پریکٹیکل ہم پیغام دیں گے تو بیٹا بھی نماز کی طرف آئے گا. اسی طرح سے ہر وہ فعل، اگر آپ کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اپنے بیٹے سے کہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کے بچے، آپ کے اجیال، آپ کی نسلیں اور آپ کے اطفال سچ بولیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے لسان پر سچائی کو بالکل مملو کر لیجئے، لسان کو سچائی سے بھر دیجئے، سچائی سے، کیونکہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں. کذب سے اور افطرا سے ہم اپنے آپ کو دور کریں. جب ہماری زبان پاک ہوگی تو ہمارے فرزند، ہمارے بچے بھی دیکھیں گے کہ میرے بابا یا میرے فادر جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو بچے بھی سچ بولیں. کہیں گے نہیں ہمارے ہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہم لوگ سچ ہی بولتے ہیں، جو بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل میسج جائے گا. کہنے سے کوئی سچ نہیں بولے گا، پریکٹیکل بولنا ہوگا سچ. کہنے سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، پریکٹیکل نماز پڑھنی ہوگی. کہنے سے کوئی امام حسین سے محبت نہیں کرے گا، ہم پریکٹیکل امام سے محبت کریں. اور عزاداری چونکہ ہماری جان حیات ہے، عزاداری کے ذریعے سے ہم تیاری کرتے ہیں، عزاداری کے ذریعے سے ہم بیداری کرتے ہیں، عزاداری سے ہم بیدار ہوتے ہیں. ہر سال عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قوم بیدار رہے، شعبہ فکر میں انفتاح پیدا ہو. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹیکل اس معنی میں ایک پیغام دیں کہ ہماری نسلیں بیدار ہو جائیں اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ بیدار ہو جائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کا آج جمعے کا دن ہے، منسوب بھی ہے، اور بہت خوبصورت انداز سے آغا صاحب نے بہت ہی پیاری بات کہ پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے عملاً. کیونکہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، جیسے ہم اپنی عام زندگی میں بھی کہتے ہیں کہ منہ سے بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کر کے دکھاؤ کہ کیسے کر رہے ہو تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں. تو اسی طرح ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی اسی طرح سے کریں. میں کل جلوس کی کچھ فوٹیج کسی چینل پہ دیکھ رہی تھی، اور اس میں آغا صاحب 5 سال کی شاید وہ یا میکسیمم 6 سال کی بچی تھی، اور اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو اس بچی نے بے ساختہ کہا کہ میری ماما نے، اس نے انگلش میں بتایا، مجھے امام حسین سے محبت کرنا سکھایا. ماشاءاللہ. اور میں یہاں اس لیے آئی کہ میں وہ پیغام، حالانکہ 5 سے 6 سال کی وہ بچی ہے، لیکن تربیت دیکھیے کہ میں یہاں امام حسین کی محبت میں آئی کہ دنیا کو ہم بتا سکیں. وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، اس نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، کیا ظلم ہوا، اور امام حسین کون ہے. کتنی خوبصورت تربیت ایک ماں کی کس طرح نظر آئی. جزاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھیں. دیکھیں یہی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور پھر یہ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ماں ہی وہ ہے جو اپنے بچوں کو ایک بہترین تربیت دے کر نقش کربلا کو ان کی حیات کے دیباچے میں نقش کر سکتی ہے. ضرورت اس بات کی کہ مائیں خود بھی بیدار ہو جائیں، اور جب مجلس حسین میں جائے کریں تو بیدار ہو کر جو پیغام امام حسین ہے یقینی طور پر اپنے بچوں کو دیں، اور ان کو ہسٹری آف کربلا بتائیں، ہسٹری آف حضرت علی اصغر بتائیں، جناب سکینہ کے بارے میں ان کو بتائیں، جناب فاطمہ صغرا کے بارے میں ان کو بتائیں، جناب قاسم کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کو نالج دیں، انفارم کریں کہ کون تھے یہ، اور کربلا میں ان کا مقصد کیا تھا، کیسے قربانی پیش کیا. اور جب امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز زمین کربلا پر بلند کیا، تو ایک شہزادے نے جو پیاسا تھا، کئی روز کا پیاسا تھا، جس کے ماں کا شیر خشک ہو گیا تھا، مگر حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر ایک شیر خار نے خود کو جھولے سے گرا کے اس بات کا اعلان کیا کہ وقت کا امام جب پکارے تو عمر مت دیکھو، سن و سال مت دیکھو، لبیک کہتے ہوئے امام کی آواز پر آگے بڑھو. حضرت علی اصغر کی قربانی ایک بیداری ہے دنیا انسانیت کے لیے کہ لوگوں کو چاہیے بیدار ہو کر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی کردار کو اپنی حیات میں لے آئیں، اور لا کر عظمت علی اصغر کو سلام کریں کہ حضرت علی اصغر اتنا پیاسا بچہ
مگر آواز حسین پر لبیک کہتے ہوئے قربانی پیش کر کے دنیا انسانیت کو بتایا، یاد رکھو جو امام کی نصرت کرتے ہیں، جو امام کی مدد کرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، اور جو امام سے دور ہو جاتے ہیں، جو امام سے بغض رکھتے ہیں، جو امام سے نفرت کرتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ فوج یزیدی میں لاکھوں کا لشکر تھا لیکن کسی کا نام و نشان نہیں ہے، سب کا نام مٹ گیا، سب ختم ہو گئے، سب تباہ ہو گئے۔ ہسٹری میں کسی کا نام آپ کو نہیں ملے گا، چند لوگوں کا اگر نام ملے گا تو لعنت کے ساتھ ملے گا، ظلم کے ساتھ ملے گا، بربریت کے ساتھ ملے گا۔ سلام کریے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، جو دشمن کو بھی اس اخلاق کی بلندی کے ساتھ ویلکم کرتا ہے کہ دشمن دوست بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین نے جو کردار پیش کیا وہ ہمیں اپنانا چاہیے، ہمیں ایموشنلی دین کو نہیں اپنانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایموشنلی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی نے اگر ہم کو ذرا سا ہرٹ کر دیا، if someone will send message to us for example، اگر کسی نے ہم کو میسج بھیجا اور ذرا سا ہرٹ ہم کو کر دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ I will try more and more to hurt him، ہم ان کو زیادہ اذیت دیں۔ امام کہتے ہیں نہیں، یہ دشمن ہے، لجام فرس میں اس نے ہاتھ ڈال دیا، پھر بھی میں اسے پانی پلا رہا ہوں، اس کے لشکر کو مولا کیوں پلا رہے ہیں؟ یہی پانی کربلا میں آپ کے کام آئے گا نہیں۔ اخلاق کی بلندی کا نام دین ہے، مورل کی بلندی کا نام دین اور شریعت ہے۔ میں اخلاقی کے لیے تو جا رہا ہوں اور اخلاق سے اسے اپنا ساتھی بنا لوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن کو پانی پلا کر امام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر اخلاق کو دیکھنا ہے تو آؤ ہمارے در پر دیکھو۔ یہی وجہ تھی کہ اسی اخلاق کی بنیاد پر خور شب عاشور تڑپتا رہا۔ کیوں تڑپ رہا تھا؟ امام کے اخلاق کو دیکھ کر، امام کے کردار، اس نے جو کردار اپنایا تھا لجام فرس میں ہاتھ ڈال کر امام سے گستاخی کی تھی، لیکن امام نے گستاخی کا جواب اخلاق سے دیا، اسے پانی پلا کے دیا، تڑپ تڑپ کر خور وقت گزارتا رہا اور امام کی خدمت میں آ کر نصرت امام میں حاضر ہو گیا۔ گویا امام حسین ہمیں پیغام دیتے ہیں ہم ایموشنلی زندگی نہ گزاریں بلکہ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پریکٹیکل ہم حسینی بنیں تاکہ انشاءاللہ نصرت امام ہم سب کر سکیں۔ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس آغا صاحب یہ پیغام پہنچانے کا بہت ذرائع ہیں، جس میں عزاداری ہے، مجالس برپا کرنا، فرش عزا بچھانا، یہ ٹی وی چینلز ہیں۔ فرش عزاداری یا فرش عزا جب بھی بچھے ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ پیغام ہم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف انہی لوگوں کو بلائیں۔ نمبر 1 میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے۔ بے شک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اہل بیت چینل کے ذریعے، جہاں جہاں میری آواز جاری، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، تمام سنٹرز کو، تمام مراکز کو، تمام وہ جگہیں جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے اور اس کائنات کی تمام منطقے کو خدا سلامت رکھے، اور ان افراد کو، اراکین کو اور عزادار کو سلامت رکھے جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ اہل بیت چینل پوری دنیا آدمیت میں، دنیا بشریت میں پہنچا رہا ہے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے۔ یہ چینل کسی مذہب و ملت کا نہیں ہے بلکہ قومی، پوری انسانیت کے لیے، آدمیت کے جو بھی انسان اس چینل کو دیکھے اور قصب فیض کرے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، اگر ہم مجلس حسین برپا کرتے ہیں یہ میسج شیعہ کمیونٹی کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین دنیا انسانیت کے امام ہیں، امام حسین دنیا بشریت کے امام ہیں، تو کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں سب کو بلانا چاہیے، سب کو، کسی بھی مذہب و مسلک کیوں۔ میں نے ہندوستان کی سرزمین پر یہ دیکھا، کوئی کالر تو نہیں آپ کے پاس؟ کالر ہیں، لے لیجیے پھر بات۔ ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ علامہ صاحب کو میری طرف سے سلام دیں گے۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون کہاں سے؟ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، صادق حسین۔ تو ایک مطلب یہ بچے ہیں نا پیدا ہوتے ہیں اور اس کو بلڈ میں لگانا پڑتا ہے، تو ابھی بھی میری وائف جو ہے نا پریگننٹ ہے، تو تقریباً 3 بچے بھی اسی طرح بیماری میں فوت ہو گئے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شوگر بھی ہے اس کے لیے بھی، اور تیسرا یہ کہ میرا بھانجا ہے کلام ذوالفقار حیدر، تو وہ ذہنی مریض ہے، اس کا علاج بہت کرایا ہے لیکن درست فائدہ نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں مولا مجھے جہاں تک مجھے سمجھ آئی، آواز میں شور بہت تھا کہ وہ کہہ رہے میرے 3 بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کوئی بیماری ان کو ہے
جس کی وجہ سے ان تھیلیسیمیا ہے اس کو، تھیلیسیمیا کی بیماری کی وجہ سے. خدا. اور دوسرا بھانجا میرا ذوالفقار ہے، وہ ذہنی مریض ہے اور اس کا علاج جو ہے نا کرایا لیکن فائدہ نہیں ہوا اس کے لیے. ذوالفقار حیدر جو ہے وہ مینٹلی تھوڑے ان کا پرابلم ہے ذہنی، اور پھر ان کی مسز جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر جی دیکھیں سورہ محمد جو ان کی میسج جو ہے وہ ہیں ان کے لیے سورہ محمد کی تلاوت کثرت سے کریں اور زیارت عاشورہ بھی کثرت سے پڑھیں، اور جو بیمار ہیں اور جن کو بیماری ہے وہ آیت الکرسی ایٹ لیسٹ 14 ٹائمز. وہ ذہنی مریض ہیں، جو ذہنی مریض ہیں ان کو، جو ذہنی مریض ہیں انہی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پانی 14 دن تک یا جو ہے کوشش کریں 40 دن تک آیت الکرسی اور چاروں قل اور ناد علی کسی پانی پر پڑھ کے ان کو پلائیں. اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو پلائیں، انشاءاللہ خدا ان کو شفا دے گا. اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد جو آپ دعائیں پڑھیں تو دعائیں پڑھ کے بھی ان کے اوپر پھونک دیا کریں، انشاءاللہ خدا خیر کرے گا اور اہل بیت کے صدقے میں شفا ہوگی. اور جو لوگ کربلا اگر جاتے ہیں تو ان سے کوشش یہ کریں کہ خاک شفا منگوا لیں، اور خاک شفا منگوا کے اسے بھی تھوڑا سا پانی میں گھول کے خاک شفا اس مریض کو پلائیں انشاءاللہ. چونکہ خاک شفا ہے، یعنی اس خاک میں، اس مٹی میں شفا ہے، تو انشاءاللہ خدا شفا عنایت کرے گا انشاءاللہ. بات ہو رہی ہے فرشی اعضاء پہ عزاداری کے ذریعے پیغام پہنچانے کی. ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ میں سب کو میسج دیتا ہوں کہ سب کو دعوت دیں، وہ آئیں اس پیغام کو سنیں. بے شک. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے، بیفور 30-40 ایئرس بیفور ہندوستان پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ دیگر مذہب و مسلک کے لوگ مسلسل آ رہے تھے، اور آ کر جب پیغام حسینی کو سنتے تھے تو سننے کے بعد وہ اہل تشیع کی مذہب اہل بیت اختیار کر لیتے تھے. کیوں اختیار کر لیتے تھے؟ کیونکہ ان کو حقانیت کا پتہ چلتا تھا، ان کو سچائی پتہ چلتی تھی. چونکہ زیادہ تر اگر آپ دنیا بشریت کا جائزہ لیجئے، گلوبل ورلڈ کے تمام جوانوں اور لوگوں کو دیکھیے، تو ہمارے جوان کسی بھی مذہب و مسلک کے ہوں، چاہے اہل سنت ہوں یا ہندو بھائی ہوں، جس بھی مسلک اور مذہب کے ہوں، وہ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، دین کی اسٹڈی بہت کم کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے سچائی کا علم نہیں ہوتا. جب سنتے ہیں تو مذہب اہل بیت کی طرف آ جاتے ہیں. کالر ہیں آپ؟ جی میں کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے مولانا سے، میں سوال پوچھنا چاہتی. جی میری بہن نام بتائیں گی پلیز؟ جی میرا نام مسز جعفری ہے. مسز جعفری جی. میں آواز کنٹرول روم سے کہوں گی بہت مجھے. جی فرمائیے میری بہن. جی سوال یہ ہے کہ اگر ہم زیارات پڑھتے ہیں، مطلب ایک زیارت وارثہ پڑھ لی، زیارت شورا پڑھ لی، شہادہ معصومین کی زیارتیں پڑھ لی، تو ہر زیارت کے لیے کیا علیحدہ دو رکعت نماز پڑھنی پڑے گی یا ایک ہی نماز کافی ہوگی؟ یہ سوال ہے. ہر امام کی زیارت الگ کہہ رہی ہیں کہ زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ کی بات کر رہی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ زیارت، اگر زیارات ایک دن میں مطلب زیادہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے میں اگر زیارت وارثہ بھی پڑھتی ہوں، زیارت شورا بھی پڑھتی ہوں، زیارت اربعین پڑھ لیتی ہوں ایک دن میں، تو کیا مجھے ہر زیارت کے لیے علیحدہ سے 2 رکعت نماز پڑھے گی؟ میری بہن خدا سلامت رکھے آپ کو. یقینی طور پر دیکھیے کس طرح سے کالر ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام حسین کو ہم نے فراموش نہیں کیا، اور ہم یہ کالر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ ہماری سسٹر جنہوں نے فون کیا کہ ہم امام حسین کو فراموش ہم نے نہیں کیا. ہم زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی زیارتیں آپ پڑھیں یا نمازیں جو آپ پڑھیں یہ مستحب چیزیں ہیں. مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ انجام دیں گے اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملے گا، اتنی زیادہ آپ کو جزا ملے گی، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. فرض کریں اگر آپ نے دن میں 2 مرتبہ زیارت عاشورہ اور 2 مرتبہ زیارت اربعین یا زیارت وارثہ آپ نے پڑھا اور 2 مرتبہ آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کا آپ کو ثواب ایکسٹرا ملے گا. بٹ اگر تمام زیارتیں آپ نے پڑھی، زیارت وارثہ پڑھی، زیارت عاشورہ پڑھی اور کوئی، اس کے بعد آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لی، تب بھی آپ کی نماز اور زیارت قبول و مقبول ہے. آپ ایکسٹرا مستحبات کو انجام دیں گی، ایکسٹرا نماز پڑھیں گی جو مستحب نمازیں ہیں، مثلا زیارت عاشورہ کے بعد یا زیارت وارثہ کے بعد یا
آپ امام حسین کی یہ نیت کر کے کہ 2 رکعت نماز میں پڑھتی ہوں زیارت امام حسین کے لیے ہدیہ کرتی ہوں مولا کو اس کا ثواب، تو وہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اہل بیت چونکہ جب ہم درود بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اہل بیت چونکہ مملو بالکمالات ہیں، یعنی جیسے ایک گلاس پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں اور پانی ڈالیے تو آپ کے اوپر آئے گا، تو جب آپ درود پڑھیں تو اس کا ثواب آپ ہی کو ملتا ہے، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عبادت کو مزید جاری رکھیے، خدا آپ کو اجر اجزل عنایت کرے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی نقوی بھائی، قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا بھائی، امام کا بہت شکریہ کال کا۔ جی فرمائیے۔ قبلہ صاحب ابھی آپ بات کر رہے کب تھے آپ سفر سے کب واپس آئے نقوی صاحب؟ جی آپ کہیں چلے گئے تھے کیا؟ قبلہ صاحب وہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا، کبھی دن کی ہو جاتی ہے کبھی شام کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں ٹائمنگ کا ادھر ادھر ہونا جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہاں کافی دن سے آپ کے آواز کی رسائی اس طرف نہیں ہوئی تو میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، بہرحال یہ ہے نا کہ مصروف ہو جاتے ہیں نا، کبھی ڈے کی کبھی نائٹ کی، تو اس چکر میں پھر نا ٹائم نہیں ملتا۔ بہت شکریہ، بہت ورنہ میری شکریہ۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں حاضری ضرور دوں، کیونکہ یہ میرے لیے بھی ایک بہترین جی ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو ہمارے لیے علم کا ایک دریا بہا کے چلے جاتے ہیں، جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ قطرے ہمیں بھی مل جاتے ہیں۔ بہت شکریہ میرے ہم بھائی، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی اور اہل بیت والوں کا بھی۔ خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ۔ بس اب تو جانے کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جا رہے ہیں آپ؟ جی 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 اور شاباش۔ نہیں لیکن اسکائپ پہ انشاءاللہ رابطہ قائم رہے گا جی، انشاءاللہ۔ منڈے کو انشاءاللہ بس آخری پروگرام آپ آتے ہیں اور بڑی جلدی چلے بھی جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی ہے، انسان اس کائنات میں بھی آتا ہے اور جلدی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، اپنے بچوں پہ شاد اور آباد رکھے۔ الہی آمین۔ آپ جیسے شخصیتوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بے شک بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پورا آپ کے ذریعے کرتا رہے۔ الہی آمین۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دین میں اخلاق، محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، تو ایک ربائی چھوٹی سی پڑھنا چاہتا ہوں، اس پہ بات کروں گا پھر، کہ اس لامکان کی ذات کا گھر بن گیا حسین، کیا بات ہے۔ پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین، یہ سفر، یہ حوصلہ، یہ شہادت ثبوت ہے، ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین۔ کیا بات ہے۔ ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین، بہت اچھا شعر ہے، بہت ہی جو اچھا شعر۔ کربلا میں ہمیں ملا وہ صبر ملا، حوصلہ ملا، استقامت ملی، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ملا، محبت ملی، اخلاق ملا، اور اس کے بعد سب سے بڑا درجہ جو تھا وہ شہادت کا ملا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں کربلا والوں نے دے دی، اپنے اوپر ہر چیز ڈال کے، اپنی زندگیوں کو اس ذریعے پہ لا کے بتا کے، ہمیں اپنے بچوں کو ذبح کروا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید نے بیعت مانگی ہے تو میں اس کا انکار کرنے آیا ہوں، اپنی ذات پہ بھی یہ بات کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ تو امت کی اصلاح کا مطلب یہی تھا کہ یہ ساری چیزیں، نہی المنکر، کل آپ کا ماشاءاللہ ٹاپک بھی اچھا تھا، نہی المنکر اور امر بالمعروف اور یہ صبر، حوصلہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمیں کربلا والے تو دے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو لینا کس طریقے سے ہے، اس کو لے کے آگے چلنا کس طریقے سے ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے قبلہ جو ہمیں اب سوچنے کے لیے مجبور کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اگر حسینیت کی طرف آتے ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہیں، تو یہ ساری جتنے یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے پہ لاگو کرنی پڑتی ہیں، ہمیں اپنانا پڑتا ہے۔ بے شک، ورنہ اگر ہم یزیدیت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو ان چیز کا فقدان ہے، وہاں تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، وہاں کا تو دین ہی ایک علیحدہ بن چکا ہے، اور دین وہ سفیانی قسم کا دین ہے جس میں آپ کو نظر آ رہی ہے ہر چیز۔ لیکن ہمیں جو دین ملا وہ اللہ کا رسول کا جو دین ملا وہ آل محمد سے ملا، تو اس میں یہ ساری چیزیں جب شامل کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں قبلہ ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ سوچوں کو بدل کے ہم نے تیار رکھنا ہوگا اپنے آپ کو۔ اگر ہم تیار نہیں کر پائے تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ بھیج دو اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے، تو کس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہم خود ہی تیار نہیں ہوتے۔ خود تیار ہوں گے جب ہم کہیں شادی پہ جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے 3 دن 4 دن پہلے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتے ہیں، خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں، شاپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں جی؟ ہم نے شادی پہ جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے مولا جب آنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں، ہمیں انہیں بلا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا تو پڑے گا نا۔
تو تیاری اس اسٹیٹس پہ کرنی پڑے گی جس اسٹیٹس پہ ان کا حق بنتا ہے, جس اسٹیٹس پہ وہ ہیں, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے ہم نے کافی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور کافی اپنانی پڑیں گی. چھوڑنے میں یہی ہوگا کہ ہمیں غصہ بھی چھوڑنا پڑے گا, ہمیں بھائی چارے کو اپنانا پڑے گا, ہمیں گھر بار کے اختیارات جو ہے ہمارے اللہ نے دیے ہوئے ان کو پورا کرنا پڑے گا, حقوق پورے کرنے پڑیں گے, ہم سایہ کے حقوق دیں گے. یہ ساری چیزیں آپ ابھی بتا رہے تھے, میں نے دہرانے کی ضرورت نہیں, اور ہر بچہ ہر بڑا جانتا ہے ان چیزوں کو. لیکن کیا بات ہے قبلہ, یہ آخر میں سوال کروں گا کہ کیا بات ہے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوتے ہوئے بھی کیا وجہ ہے کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمیں ان چیزوں سے روک دیتی ہے اور ہم پھر آگے کی بجائے پیچھے 2 قدم ہو جاتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ہماری دنیا داری ہمیں لے جاتی ہے, دنیا کی لالچ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے, یا ہمارے مقاصد ہمیں اس طرف سے ہٹا دیتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی بہت شکریہ میرے بھائی. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی حیات کو معطر کرے اور طویل کرے انشاءاللہ. یقینی طور پر دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ تیاری نہیں کر رہے ہیں, لوگ تیاری کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. کچھ افراد بیدار ہیں اور کچھ افراد ابھی بھی سو رہے ہیں. کوئی کالر ہے تو لے لیں. 2 کالرز ہیں میرے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ, راولپنڈی, پاکستان. بہت شکریہ میری بہن جی, فرمائیے. اور طرح ماشاءاللہ آپ کے جو گیسٹ اسپیکر ہیں کلبے عباس رضوی صاحب ہمیشہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور بات وہ خوبصورت ہوتی ہے جس میں رحمت للعالمین کے جو اسماء الحسنی ہے اس کی خوشبو آئے, محبت کی بات آئے, جوڑنے کی بات آئے, عفو و درگزر اور اصلاح کا موقع دینے کی بات آئے. اور جو فرا آپ کا ٹاپک ہے ماشاءاللہ, یہ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو آف سلسلہ قادریہ چشتیہ, بس حاضری کی غرض سے کبھی کبھی تھوڑی سی جسارت کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ تیاری کرنے میں نیت بڑی اہم جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ویلیو پلے کرتی ہے. نیت کا جو ہے بڑا اہم رول ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ طبیعتیں تو بخل کی جانب مائل کرتی ہیں. یہ ایک بڑا انوکھا اور ایک یونیک سا کمبینیشن ہے. رب تعالیٰ, جیسے ہم نے کبھی پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے اسے خوف اور امید سے پکارتے ہیں, یعنی اس سے ڈرتے بھی ہیں اور امید کا دامن بھی نہیں چھوڑتے. یہ بڑا ریئر اور بڑا یونیک اور بڑا مشکل کمبینیشن ہوتا ہے. سملرلی خود ہی ایک چیز فطرت میں ڈال دی کہ طبیعتیں تو بخل کی جانب مائل کرتی ہیں, اور پھر اپنے چنے ہوئے بندے اسٹارٹنگ میں تمام انبیاء کہہ لیں, پھر ان کے بعد رحمت للعالمین جلوہ افروز ہوتے ہیں, پھر اہل بیت ہیں, ہمارے تمام امام پاک ہیں, ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس طبیعتوں کی بخل کو کس طریقے سے عمل کے ذریعے آپ لگام دے سکتے ہیں, ان نیگیٹو جذبوں کو کس طریقے سے ہارنس کر سکتے ہیں. اور آخر میں بات کہیں گے کہ جو وسیلے والے ہوتے ہیں, جو نسبت والے, ان کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی, بہت معذرت, آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. میرے پاس نیکسٹ کالر ہیں, ان کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مسز طاہر فرمائیے. مولانا صاحب میرا بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا سلامت رکھے آپ کو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی جو چیزیں تھیں وہ سامنے دیکھی اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے خاندان کو بھی دیکھا. جس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, جس طرح انہیں بے دردی سے انہیں قتل کیا, شہید کیا گیا, اور ان کی ناک اور آنکھیں مطلب بے شک اہل بیت کو بے شک اہل بیت کو بہت ستایا گیا ہر دور میں. نے جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالا اور کلیجے کو وہ جی میری بہن جی منہ میں ڈال کے وہ تھوکتی رہی. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز ماتم کر اور اس چیز کو آگے لے جاتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن
جب آیت نازل ہوئی کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صبر کریں اور صبر جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے. بہت شکریہ میری بہن، مولا آپ کو خدا سلامت رکھے. بہت اچھی گفتگو کی مسز طاہر ہیں ہماری بہن نے، بہت اچھی گفتگو کی. خدا آپ کو سلامت رکھے. یقینی طور پر اہل بیت نے بہت صبر کیا. جب اس دور کے افراد نے حضرت علی کے گریبان میں ریسمان ظلم ڈالی تب بھی اہل بیت نے بہت صبر کیا. اور جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، تاریخ کے حقائق ہیں، اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں، آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. در بطول پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے اوپر جلتا دروازہ گرا دیا گیا، اور رسول کی بیٹی جب تک زندہ رہی پڑھتی رہی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد، آپ کے جانے کے بعد امت نے اجر رسالت اس انداز میں دیا کہ جلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گرا دیا. مصیبتوں میں ڈوب گئی. اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالے پر پڑ جاتی تو دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں بدل جاتی. کتنا ظلم کیا اہل بیت پر. اور خصوصاً جناب فاطمہ جب اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئیں تو مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو اس کا حق نہیں دیا. کئی گھنٹے تک رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی اور مسلمان مجمع ہنستا رہا. رسول کی بیٹی ایسے ہی واپس آ گئی بغیر اپنے حق کے. تو آپ دیکھیں، تصور کریں، بہت ستایا. اس کے بعد مدینے کے بعد جب کربلا کا منظر آتا ہے اور مدینے میں امام حسن کو کتنا ستایا گیا، ظاہر سے امام کو شہید کیا گیا. امام کے لاشے پر تیر برسائے گئے. کس نے تیر برسایا؟ یزید کے باپ نے امام حسن کے لاشے پر تیر برسایا. آپ اسٹڈی کریں آپ سب. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اس کے بعد کربلا کے منظر کو دیکھیں، کتنا بغض بھرا ہوا ہے. امام حسین سوال کرتے ہیں کیوں ہم کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب کیا آیا؟ بغضاً لے ابیک، آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو شہید کر رہے ہیں. اتنا بغض، یعنی ہر دور میں اہل بیت کو بہت ستایا. تو اس دور میں ضرورت اس بات کی محصل کلام ہم اہل بیت سے محبت کریں اور دشمن اہل بیت سے ہم دوری اختیار کریں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ. میرے پاس اگر کالر نہیں ہے تو بات ہو رہی تھی کہ فرش عزا پہ بلایا جائے، یہ پیغام حق سنایا جائے. اور ماؤں کا، آقا صاحب ہم ماؤں کا یہ فرض بنتا ہے کہ پھر بچوں سے آ کے یہ ضرور پوچھیں کیا سنا، کیا سیکھا. کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نانا کا خطبہ سن کر گھر آتے تھے تو بی بی ضرور پوچھتی تھیں. بے شک، بڑی گڈ کوشچن، بہت اچھا کوشچن. دیکھیں، کبھی بھی معصوم جو حجت خدا ہوتے ہیں، جو امام وقت ہوتے ہیں، اور چونکہ ایک ٹاپک ہے یہ، کبھی وقت رات اس پر ہی بات کروں گا. زمین پر معصوم یا اہل بیت آ کر نہیں پڑھتے ہیں، بالکل، بلکہ زمین پر آ کر پڑھاتے ہیں. بالکل صحیح. دنیا بشریت میں کوئی ایسا رائٹرز اور رپورٹرز اور راوی نہیں ہے جو یہ لکھے کہ اہل بیت نے کسی سے پڑھا ہو، بلکہ سب کو پڑھایا. حتیٰ کہ حضرت ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. حضرت امام جعفر صادق کے ہزاروں شاگرد تھے. تو امام پڑھانے آتا ہے، پڑھنے نہیں آتا. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معصوم جب زمین پر آتے ہیں تو دنیا بشریت کو تعلیم دیتے ہیں. کبھی کبھی اہل بیت اپنے پریکٹیکل لائف سے دنیا بشریت کو ایک ایسا میسج دیتے ہیں کہ دیکھیں تربیت کیسے کرنی ہے. امام حسن اور امام حسین یا شہزادے اگر اپنے نانا یا بابا کے خطبے کو آ کر اپنے ماں سے بیان کرتے ہیں یا سناتے ہیں ان کو، تو یہ ایک پیغام ہے، ایک ماں کا پیغام ہے دنیا بشریت کی تمام ماؤں کے لیے، اور بچوں کا پیغام ہے تمام بچوں کے لیے کہ جب بچے مجلس حسین میں جائیں تو یہ سنیں کہ اہل بیت کا جو تذکرہ ہوا وہ کیا ہوا، اس مجلس میں کیا بیان کیا گیا. وہ آ کر اپنے ماں سے بیان کرو، ماں سنیں تو بچوں کو ایک پریکٹیکل پتہ چلے گا کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں اور کہاں تک ہم کل تھے اور آج کہاں تک ہیں. صرف مجلس میں آنا اگر ضروری ہے جتنا، اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم مجلس سے ہم نے کیا پایا. مجلس میں آنا بھی ضروری ہے اور مجلس سے کچھ پانا بھی ضروری ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جانے سے پہلے جب مجلس میں لے جائیں تب ان کو تھوڑا کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتائیں، یا جس امام کی شہادت یا ولادت ہے وہ بتائیں، اور آنے کے بعد بھی بچوں سے خلاصتاً ضرور سنیں تاکہ وہ اس منزل تعزیز تک ان کی رسائی ہو جائے. بہت شکریہ. میرے پاس کالر ہے تو میں کالر کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. فرح بہن میں دوبارہ مسز جعفر بول رہی ہوں کیونکہ پہلے آواز نہیں تھی تو میں نے پھر فون رکھ دیا تھا. میرا ایک اور سوال بھی تھا, اگر مولانا صاحب کائنڈلی آنسر کر دیں تو. فرمائیے. آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ جی اب صحیح آ رہی ہے. بہت جی شکریہ, بہت شکریہ. تو سوال یہ ہے کہ تقلید کے معاملے میں سوال ہے کہ ہم جیسے تقلید کرتے ہیں, فرض کرے کوئی آغا سیستانی کی کرتا ہے, کوئی راہبر معظم کی کرتا ہے, یا کوئی بھی کسی مرجع تقلید کی اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم فلاں راجے کی تقلید میں ہیں, تو لیکن ہم اعمال تو وہی کرتے ہیں جو پہلے سے باپ داداؤں سے پہلے سے ہم کر رہے ہیں, سوائے اس کے کہ عید ان کے مطابق کر لی یا حمص وغیرہ کا. باقی جو بھی ہمارے ہیں اعمال جیسے ہم انجام دیتے ہیں تو وہ ایک نارمل روٹین جو آباء و اجداد سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہی ہیں. تو کیا اپنے مراجع کو جاننے کے لیے کیا ہمارا یہ تقلید ہماری ٹھیک ہے, یا ان کو جاننے کے لیے کچھ ہمیں اور کرنا چاہیے؟ بہت زبردست کوشچن, خدا سلامت رکھے. بے شک ویری ویری گریٹ کوشچن, بہت عظیم سوال کیا ہے سسٹر نے, خدا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں آباء و اجداد کے نہج پر اگر وہ نہج اسلامی ہے اور شرعی نہج ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض کریں کہ ہمارے والد صاحب بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, ہم بھی عبادت کریں, تو نہج دینی ہے, نہج اسلامی ہے, نہج شرعی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ہم کسٹم اور ٹریڈیشن اور رسم و مراسم کے غلام ہیں اور شریعت کو چھوڑ کر ہم طبیعت کی غلامی کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم تقلید کرتے ہیں, فرض کریں کہ ہم تقلید کرتے ہیں مثلا سید خامنائی جو مرجع دین ہیں, خدا ان کو سلامت رکھے, یا ہم تقلید کرتے ہیں مثلا سید سیستانی حفظہ اللہ جو مرجع دین ہے, مرجع وقت ہیں, اگر ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو چاہے رہبر کی تقلید کریں, رہبر معظم کی, یا مثلا سید سیستانی صاحب کی, یا کسی اور دیگر مراجع کی. تو تقلید چونکہ فروع دین میں ہے, اصول دین میں تقلید نہیں ہے, تو تقلید کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مثلا ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے علم کے, یا انسان خود مجتہد ہو, اپنے ریسرچ پر اور تحقیق پر عمل کرے, اگر مجتہد نہیں ہے تو اسے تقلید کرنا ہوگا. تو مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ مسائل کا جو استخراج اور استنباط آیت اور روایت اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں, تو وہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دین میں کوئی تبدیلی تو ہے نہیں, دین جو ہے وہ وہی ہے ساری چیزیں, مگر جو فرعی مسئلے ہیں اس میں آپ کو اپنے مرجع وقت کی طرف مراجعہ کرنا ہوگا کہ ہمارے مرجع نے اس مسئلے میں کیا استنباط اور کیا استخراج کیا ہے, کیا مسئلہ بیان فرمایا ہے. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس کی بھی تقلید کرتے ہوں, مثلا ہم سید سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں یا مثلا فلاں مرجع کی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مرجع وقت کی جو کتاب ہے, جو توضیح المسائل ہے, جو ان کی بکس ہیں, ان کو اپنے گھر میں رکھیں, اس کی اسٹڈی کریں, اس کا مطالعہ کریں, تاکہ ہم اویئر رہیں. اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے مسائل کو دیکھ لیں, اور عبادت کے تمام امور کو ہم دیکھ لیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ مسئلہ کیا کہتا ہے اور ہم کہاں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ٹریڈیشن کے غلام ہیں, ہم رسم و رواج کے غلام ہیں اور شریعت کچھ اور کہتی ہے. لہٰذا ہمیں شریعت کی پابندی کرنا ہے, طبیعت کی غلامی نہیں کرنا ہے. بلکہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ طبیعت اور شریعت دو دن, بلکہ شریعت اور طبیعت, جی شریعت اور طبیعت پر پروگرام ہم کر چکے ہیں اس پر. جی بالکل, کہ اگر طبیعت کہہ رہی ہے اور شریعت منع کر رہی ہے تو شریعت کو سننا ہے. اور مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے, آج ہم معاشرے میں جو دیکھتے ہیں, ہم جو ہے وہ شریعت کو دور کر دیتے ہیں, طبیعت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طبیعت کہتی وہ ہم کریں, جو سہولت دیکھتا ہے, بے شک پتہ نہیں کہاں نفس کے غلامی. قرآن کی آیت ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس جو آپ کا ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو اگر نفس کی ہم غلامی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے گنہگار ہو جائیں گے. نفس کو کچل دینا ہے اور شریعت کے غلام بننا ہے. جی بالکل, میرے پاس کالر ہے, ہم کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرامین میں نے کل فون کیا تھا آپ کو. بہت شکریہ میری بہن, مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے دعا منگوانی تھی میرے شوہر کے لیے اور میرے لیے. خدا سلامت رکھے. میں فون رکھتی ہوں تو پھر پڑھنا نہیں. جی جی ضرور, بہت شکریہ میری بہن, مولا آپ کو سلامت رکھے. آغا صاحب انہوں نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے اور ان کے شوہر کی صحتیابی کے لیے دعا کر دیجئے, یہ کربلا جانا چاہتی ہیں. ضرور, ہم 2 مرتبہ امن یجیب کا عمل بھی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پروردگار بحق اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام, بحق معصومین, بحق اہل بیت,
ان کی تمام مشاکل کو دور فرما الہی آمین، اور ان کے تمام اہل خانہ کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما، الہی آمین، اور ارض کربلا پر یہ جائیں اور مولا کی عظمت کو سلام کریں، الہی آمین، پروردگار موافقت عنایت فرما تاکہ ان کو توفیق اور قوت بھی ان کو حاصل ہو، الہی اور یہ آمین، مولا حسین کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے کربلا الہی آمین۔ اور جو کربلا جانا چاہتے ہیں، جمعے کا دن ہے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا اپنے در پہ بلائیے ان کو، ان کے دل سے اور آنکھوں سے وہ زیارت کر کے آئیں۔ اور ایک مسز بخاری ہیں، وہ بہت ہمیشہ دعا کے لیے کہتی ہیں، ہم ان کو بھی ہمیشہ دعا میں یاد رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ ہی میں سید طاہر علی بات کر رہا ہوں، مجھے قبلہ صاحب سے بات کریں۔ پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بول رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے میرے بھائی۔ مولانا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارا تو اتفاق سارے مجتہدین کے جو فقی مسئلے تقریباً سب کے سیم ہیں، لیکن ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ پھر یہ اتنے زیادہ مجتہدین کیوں ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ تقلید تو ہمارا ایمان ہے، تقلید فروع دین میں سے ایک ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تقلید جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے امام مانے کی تقلید میں، کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، تو تھوڑی سی کنفیوژن ہے، تھوڑا ذرا کائنڈلی۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، حکم امام کے مطابق معصوم کی حدیث ہے، حکم ہے تقلید واجب ہے۔ کیوں تقلید واجب ہے؟ فرض کریں ایک شخص ہے، اگر وہ بیمار ہے اور اسے دوا کی ضرورت ہے تو ہی نیڈس ڈاکٹر، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا جسم بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت، یا خود ڈاکٹر ہے، اگر خود ڈاکٹر ہے تو خود علاج کرے اپنا، اور اگر علاج نہیں کر سکتا غیبت امام میں جس طرح سے تقلید واجب ہے، اگر علاج نہیں کر سکتا تو ہی نیڈ ٹو گو ٹو ڈاکٹر، اس کو ڈاکٹر تک جانا ہوگا۔ اگر انسان کہے میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا، میں ڈاکٹر سے میڈیسن نہیں لوں گا، تو لوگ اسے صاحب فراست اور صاحب عقل نہیں شمار کریں گے، کہیں گے بھائی اگر دنیاوی امراض کا شکار آپ کا جسم ہو رہا ہے تو یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر، آپ کو ڈاکٹر تک جانا ہوگا تاکہ آپ کا علاج ہو سکے اور آپ ٹھیک ہو جائیں، فٹ ہو جائے آپ کی باڈی۔ اسی طرح سے شرعی مسائل میں اگر کوئی شخص عالم ہے اور اس منزل پر پہنچا ہے کہ وہ خود مجتہد ہو گیا، یعنی اس نے اسٹڈی کیا 30 ایئرز 40 ایئرز 50 ایئرز اسٹڈی کیا، ریسرچ کیا، اور اس منزل پر پہنچ گیا کہ وہ استخراج کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے، آیت اور حدیث اور علم رجال کو سمجھ سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فقہی تمام امور کو سمجھ سکتا ہے، نحو، صرف، اصول، منطق، درایت، تمام علوم پر اس کو کمانڈ حاصل ہے، وہ قوی اور اسٹرانگ ہو چکا ہے، تو وہ خود مجتہد ہو گیا۔ خود مجتہد ہو گیا تو وہ خود اپنے مسئلے پر وہ خود عمل کر سکتا ہے، یعنی اب اسے تقلید کی ضرورت نہیں اگر وہ خود مجتہد ہو گیا۔ اگر وہ خود مجتہد نہیں ہے اور عام بندہ ہے، مجتہد بھی نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی کہ اسے ایک ایسے عالم کے پاس، ایک ایسے فقیہ کے پاس، ایک ایسے رجل فقیہ کے پاس، ایک مجتہد کے پاس، ایک آیت اللہ، ایک مرجع وقت کی طرف جانا ہوگا۔ کیوں جانا ہوگا؟ کیونکہ اسے علم نہیں ہے مسئلے کا، فلاں مسئلہ پیش آیا، اس کو علم نہیں ہے، نہ یہ خود ریسرچ کرتا ہے، نہ یہ مجتہد بنا، نہ یہ حوزے میں گیا، نہ اس نے اسٹڈی کیا، نہ ریسرچ کیا، کچھ نہیں کیا، تو ضرورت اس بات کی کہ ان کو جانا ہوگا مرجع وقت کا۔ مرجع وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیتے ہیں امام کے لیے، اہل بیت کے لیے، اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، 30 40 50 ایئرز ریسرچ کر کے پھر جو ہے وہ اپنے جیب سے کچھ نہیں بیان کرتے، اپنے تھاٹ سے کچھ نہیں، جو امام کا حکم ہوتا ہے حدیث اور آیت اور روایت اسی مطابق، مثلا کوئی بھی اگر مسئلہ ہے کسی بھی مرجع وقت کا تو وہ اپنے حساب سے نہیں بیان کرتے، جو آیت کہتی ہے، جو روایت کہتی ہے، جو حدیث اس حساب سے وہ بیان کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ہاں ٹھیک ہے وہ معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ معصوم کے آئین میں ہوتے ہیں، یعنی جو آئین معصوم ہے اسی کے مطابق وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے۔ کوئی مرجع وقت آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مثلا شراب حرام ہے تو ایک مرجع آ کے کہہ دے نہیں شراب جائز ہے، مثلا جھوٹ بولنا گناہ ہے، کوئی مرجع یہ کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے جائز ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہر انسان کہے گا کہ نہیں جھوٹ بولنا حرام ہے، تو حرام اور حلال کو مرجع وقت نہیں بدلتے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مراجع وقت کا تو احسان ہے امت کے اوپر کہ اپنے وقت کو دین کے لیے صرف کر کے دین آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مثلا آج آپ سے کوئی ڈیبیٹ کرے، یہ کہے کہ ولایت علی پر ہم کو دلیل دیجئے، برہان دیجئے،
تو سارے لوگ تو بزنس میں، تجارت میں، جاب میں مصروف کیا ہیں، بات ہے۔ ان کے پاس کہاں دلیل اور برہان اور کہاں پروف ہوگا حضرت علی کی ولایت پر؟ تو علامہ ہلی نے کہا آپ تجارت میں بزی ہو، آپ جاب میں بزی ہو، آپ گھر میں بزی ہو، آپ دین کے لیے نہیں آ رہے ہو، ہم اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو دین کے لیے صرف کر دیں گے. اور پوری زندگی علامہ ہلی نے دین کے لیے خرچ کر کے بہت ساری کتابیں لکھی. اس میں سے ایک کتاب لکھی الفین، الف کہتے ہیں ہزار کو، الفین کہتے ہیں 2000 کو. 2000 ادلہ اور براہین پیش کیا ہے. کس نے؟ ایک مرجع نے، ایک فقیہ نے، ایک رجل الدین نے. کیا پیش کیا ہے؟ حضرت علی کی ولایت پر دلیلیں پیش کیا ہے. تو کس نے پیش کیا؟ تو ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو بندے کچھ نہیں کر سکتے تو ضرورت اس بات کی کہ ان کی طرف مراجعہ کریں. اب جو ہمارے پاس ولایت علی اور اہل بیت کی محبت کی جو دلیلیں ہیں انہوں نے برہان پیش کیا. دنیا بشریت قاصر ہے، جب اسٹڈی کرتی ہے الفین کتاب کی تو حیران ہو جاتی ہے کہ علامہ نے کتنا وقت صرف کیا ہوگا. تو یہ ایک. اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں کہ اتنے مراجع کرام کیوں ہیں. جیسے ایک آپ فرض کریں کہ مریض اگر ایک ہوتا ہے، فرض کریں تو ایک ڈاکٹر کافی ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا بشریت کے لیے کیا ایک مرجع کافی ہے؟ کیا بات، کیا ایک امام کافی ہے؟ آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں ایک امام کو ہونا چاہیے. نہیں، پروردگار کی مصلحت یہ ہے کہ امام 12 ہوں گے، معصوم 14 ہوں گے، انبیاء اتنے ہوں گے. اسی طرح سے اگر امام کی غیبت میں ہمارے پاس کثرت سے، فرض کریں جیسے کسی شہر میں کثرت سے ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز ہیں، تو آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے پاس ایم ڈی ڈاکٹرز ہیں، آپ کے پاس جو MBBS ڈاکٹر ہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا بچہ کسی کا بیمار ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس مراجع وقت کثرت سے ہیں تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس علماء دین کے راستے پر چل کے دین کو صحیح معنوں میں پیش کر رہے ہیں. اگر یہ علماء ہٹ جائیں گے دین کے راستے سے تو کون دین کو بچائے گا؟ کون میسج آف اہل البیت کو دنیا تک کنوے کرے گا؟ لوگ بزنس اور تجارت اور جاب میں مصروف ہیں. اور اگر ایک مرجع ہوگا، سوال اگر ایک مرجع وقت ہوگا، فرض کریں ایک مرجع وقت ایک وقت میں ہو، تو اگر ایک مرجع وقت فرض کریں کہ اگر اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو کوئی تو ہو بتانے والا کہ آپ لغزش کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو اسلام کی جو تھاٹ ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نجف یا ایران کے اندر پوری ایک اسمبلی ہے علماء کی، مراجع کرام کی، جو ایک مسئلے کے ایک فتوے پر باقاعدہ ریسرچ ہوتا ہے، اور ریسرچ ہو کر پھر وہ آپ تک وہ باتیں پہنچتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج شیعت زندہ ہے اور سلامت ہے اور باقی ہے تو علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر کوئی شے زندہ نہیں رہتی. اور جو لوگ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جہل کی بنیاد پر. دنیا کے بہت سارے افراد کو آپ دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے مذہب و مسلک کے افراد کو دیکھیں، ان کے مرکز ختم ہو رہے ہیں، آپ کے مرکز بڑھ رہے ہیں علم کی بنیاد پر. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم بیدار ہو جائیں اور علم کی طرف آئیں اور خدا کا شکر بھیجیں کہ خدا نے ہمارے لیے امام بھی فراہم کیے ہیں اور علماء اور مراجع کرام بھی ہیں جو ہم تک میسج آف اہل البیت کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. خدا آپ کو بھی اور تمام مراجع کرام کو، علماء کرام کو، مؤمنین کو، مؤمنات کو، عزادار کو، سب کو خدا سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب سلامت رہیں انشاءاللہ. الہی آمین. بہت شکریہ آغا صاحب. آج کا پروگرام ہماری ذمہ داریوں میں بہت سی چیزیں آج کوشش کی گئی کہ ڈسکس کر سکیں کہ کس طرح سے عزاداری کو فروغ دینا ہے، عزاداری سے خود بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی انوالو کیجئے. ابھی جیسے میں جلوس کی بات کر رہی تھی تو کیونکہ یہاں پہ موسٹلی انگلش ہے فرسٹ لینگویج، تو جتنے بینرز تھے وہ انگلش میں میسج تھا امام حسین علیہ السلام کے کہ کون ہے. کیونکہ امام حسین کو جب پہچان لیا جائے گا، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیونکہ یہی کشتی نجات ہے، انہی کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں نجات حاصل کر سکتے ہیں. بے شک ضرورت اسی بات کی کہ آج ہم بیدار ہو جائیں. مگر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے، واجب ہے، اہل بیت کی محبت مستحب نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اہل بیت کی محبت واجب قرار دیا ہے پروردگار نے، اور یہ حکم پیغمبر نہیں ہے، حکم خدا ہے. حکم خدا سے اہل بیت کی محبت واجب ہے. اور جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے. دیکھیں ہم اگر اس لنڈن اسٹوڈیو سے بیٹھ کر دنیا بشریت اور آدمیت کو میسج یا پیغام دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی پیغام نہیں، ہم اہل بیت کے پیغام کو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اہل بیت سے قذف فیض کیا. لوگ اسٹوڈنٹ کو اپنا امام مان رہے ہیں اور استاد کو امام نہیں مان رہے ہیں.
یعنی اسٹوڈنٹ کو امام مان رہے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ کا استاد ہے اور امام ہے اسے امام نہیں مانتے. میں آپ کی خدمت میں اور تمام جوانوں اور بچوں کی خدمت میں 2 منٹ کا واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ once a day Abu Hanifa, he was arguing and challenging the some validity of Imam Jafar Sadiq علیہ السلام. آپ نے کہا کہ چونکہ یوتھ بھی ہمارا دیکھتا ہے اور انگلش میں تو میں 2-4 جملے انگلش میں پیش کر دوں. once a day Abu Hanifa, he was the student of Imam Jafar Sadiq. He was arguing and challenging the some validity of Imam Jafar Sadiq علیہ السلام. He was saying to his students that I can't understand the 3 statements of Imam Jafar Sadiq, or I am not able to understand the 3 statements of Imam Jafar Sadiq, or I couldn't understand the 3 statements of Imam Jafar Sadiq. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو حنیفہ. کون حضرت ابو حنیفہ؟ جو حنفی حضرات جن کو اپنا امام مانتے ہیں. حضرت ابو حنیفہ کون ہے؟ He was the student of حضرت امام جعفر صادق. He says I can't understand 3 statements or 3 saying of امام جعفر صادق علیہ السلام. 3 باتیں امام کی ہم کو نہیں سمجھ میں آئی. Who is saying this word? کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو حنیفہ. کہتے ہیں فرسٹ، حضرت ابو حنیفہ فرماتے پہلی چیز یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو امام جعفر صادق گاڈ از دیئر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے. اب حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں if there is God, why we are not able to see God. امام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گاڈ ہے، خدا ہے، لارڈ ہے، پروردگار ہے. بٹ حضرت ابو حنیفہ کے بعد اب حضرت ابو حنیفہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ I can't understand or I am not able to understand. اگر گاڈ ہے، خدا ہے، تو why we are not able to see or to watch God. ہم اپنے خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر ہے تو امام کہتے ہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. سیکنڈ تھنگ کیا ہے حضرت امام جعفر صادق؟ امام جعفر صادق علیہ السلام says that man is responsible for his action. انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے. بٹ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں نو نو نو، انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہے. Man is not responsible for his action but Allah does all. حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، امام اپنے جو امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، وہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار نہیں بلکہ اللہ ڈز آل، اللہ سب کرتا ہے. تیسری چیز امام کی جو تھی وہ حضرت ابو حنیفہ کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ سیٹن شیطان واز کریٹڈ بائی فائر. سو امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا. I can't understand، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آگ میں کیسے جلایا جائے گا. کون کہہ رہا؟ حضرت ابو حنیفہ. کہتے ہیں how is possible for fire to burn a fire، آگ کو کیسے جلائے گی. اب یہ 3 باتیں لے کر حضرت ابو حنیفہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں. پہلی بات خدا ہے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں خدا ہے. دوسری بات امام یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے. تیسری بات امام یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا. ابو حنیفہ اپوز کر کے کہتے ہیں اگر خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. اور دوسری بات کو اپوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار نہیں بلکہ اللہ سب کرتا ہے، اور شیطان کو آگ میں خدا کیسے جلائے گا جبکہ شیطان کو آگ سے بنایا گیا. اب اس چیز کو ڈیبیٹ کر رہے تھے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کر رہے تھے. فرام دیئر بہلول دیوانہ واز پاسنگ فرام دیئر، وہاں سے بہلول دیوانہ گزر رہے تھے. انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور حضرت ابو حنیفہ کے سر تک پہنچا دیا، اس ڈھیلے کو مار دیا. جیسے ہی مارا تو ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ رونے لگے، چیخنے لگے اور کہتے ہیں بہلول کو کہ تم نے مجھے مار دیا، مجھے اذیت ہو رہی ہے. بہلول واز ٹیکن ٹو دا خلیفہ اینڈ خلیفہ آسکڈ ہم، خلیفہ نے پوچھا بہلول جی تم نے کیوں مارا حضرت ابو حنیفہ کو؟ اب جواب دیتے ہیں، ہی ریپلائڈ، کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو حضرت ابو حنیفہ. اب حضرت ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں مین از ناٹ ریسپانسبل فار ہز ایکشن، اللہ ڈز آل. تو میں نے کب مارا ہے؟ اللہ نے مارا ان کو. آپ ہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مین از ناٹ ریسپانسبل فار ہز ایکشن اللہ ڈز آل. تو میں نے کب مارا؟ خدا نے مارا. اب حضرت ابو حنیفہ چیخ کر کہتے ہیں کہ بہلول دیوانہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے آپ نے ہرٹ کیا ہے. ہرٹ کیا میں نے کس چیز سے؟ مٹی سے. کہتے ہیں مٹی کو اذیت کیسے دے سکتی ہے؟ آپ ہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کریٹڈ بائی فائر، تو فائر کو کیسے جلائے گی؟ تو مٹی کو کیسے اذیت دے گی؟ اب تیسری بات ایک مرتبہ غصے میں آ کے حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو پین، تم مذاق کر رہے ہو، میرے درد ہو رہا ہے. حضرت ابو حنیفہ نے جیسے کہا آئی ہیو پین، مسکرا کے دیوانے آل محمد نے کہا اف یو ہیو پین
show me where is your pain, آپ اپنے پین کو دکھائیے کہاں ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں how I can show my pain, I can't, there is pain but I can't show pain, ہے درد مگر دکھائی نہیں دیتا. مسکرا کے کہا جیسے if you can't show your pain, how I can show my Lord, my God. اگر تم درد کو دیکھ نہیں سکتے تو خدا ہے مگر دیکھ نہیں سکتے. تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو ہم تک پہنچایا ہے، بلکہ ان کے دیوانوں نے بھی وقت کے دانا کو ایکسپلینیشن دے کر اس بات کا اعلان کیا کہ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم در محمد و آل محمد پر آ کر بیدار ہو جائیں اور دین کو اپنی حیات میں لے کر اپنی حیات کو معطر اور منور بنا لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت واقعہ. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ امام کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے ان کو جواب دے کر اسے دیوانہ کہہ رہے تھے لوگ. دیوانہ نے وقت کے دانا کو سمجھا دیا. تم کہتے ہو خدا ہے تو دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دینا چاہیے خدا کو. تو ایک دیوانے نے وقت کے دانا کو سمجھا دیا کہ خدا ہے اور مگر دیکھ نہیں سکتے، خدا ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، اور انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، یہ سمجھا دیا دیوانے نے. اور سیٹن شیطان آگ میں جلایا جائے گا. تین باتوں کو ایک ڈھیلے سے دیوانے وقت نے سمجھا دیا. تو جب دیوانہ اتنا علم رکھتا ہے اور اتنا باشعور ہے تو اس کا امام کس منزل عظمت اور بلندی پر فائد ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بیدار ہو جائیں اور بیدار ہو کر پریکٹیکل ہم اپنی تیاری کر کے نصرت امام کے لیے ہم اپنے آپ کو جاہز و مجہز کر لیں. اس لیے کہ امام کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، امام کو شہرت اور عسکر و لشکر و فوج و دبدبے کی ضرورت نہیں ہے. امام کو اگر ضرورت ہے تو اخلاق کی، کردار کی، مورل کی، تہذیب کی، تمدن کی. ہم کیسے رہتے ہیں، ہم کیسے بات کرتے ہیں، ہم کیسے گفتگو کرتے ہیں، ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہے، ہم لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں، ہم ریلیٹیو سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، ہمارے اندر صلۃ الرحمی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا، کہیں قطع رحمی تو نہیں آ گیا، کہیں ویلتھ کا غرور تو ہم کو نہیں ہے، کہیں ہیلتھ کا غرور تو نہیں ہے، کہیں خاندان کا غرور تو نہیں ہے. امام کہتے ہیں تمام بیماریوں کو اپنے سے دور کر کے خود کو پاک کر لو اور پاک کر کے ہم تک آ جاؤ. جب ہم آواز دیں گے جدار کعبہ پر کھڑے ہو کے تو تم لبیک کہتے ہوئے فوراً کعبے تک پہنچ جاؤ گے. کیوں؟ تمہارا کردار اور اخلاق اور تمہارے عمل ہم تک پہنچائیں گے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو پاک کریں اور امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں. خدا آپ سب کو سلامت انشاءاللہ. اور اہل بیت ٹی وی کی بھی مدد کیجیے. 72 پاؤنڈ کی کمپین الحمدللہ جاری ہے اور انتظار ہے 72 کا پیسوں کا 786 کے جو ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ. اور بہت دعائیں ان لوگوں کے لیے جو دے چکے، بہت دعائیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں، اور بہت دعائیں ان لوگوں کے لیے جو بھی سوچ بھی نہیں رہے ہیں. سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو یہی اختتام کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ آغا صاحب، بہت خوبصورت ٹاپک. خدا سلامت رکھے آپ سب حاضرین، ناظرین، مستمعین کو. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اہل بیت چینل کو اور ان کے اراکین کو، اور جو افراد اہل بیت چینل دیکھتے ہیں ان کو بھی سلامت رکھے، جو اہل بیت چینل کی مدد کرتے ہیں ان کو بھی سلامت رکھے، جو اہل بیت چینل چلا رہے ہیں، جو اراکین ہیں ان کو بھی خدا سلامت رکھے. ایک دوسرے کا رشتہ قائم اور دائم رہے. آپ بھی مدد کرتے رہیں اہل بیت چینل کی تاکہ یہ سلسلہ نشر جاری رہے انشاءاللہ تعالی. اور خدا کا شکر ہمیں بھیجنا چاہیے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پاس علم کے بہت سارے مراکز ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ذریعے علوم آل محمد کا سلسلہ نشر کا جاری ہے. اور اس اہل بیت چینل سے بھی علوم آل محمد کے نشر کا سلسلہ جاری ہے. آپ سب سلامت رہیں، آپ سب آباد رہیں، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل خدا عنایت کرے. اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا سب کا، کالرز کا، اور آج جمعے کی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ان پہ عمل کریں اور پریکٹیکل شیعہ بننے کی کوشش کریں حب اہل بیت کے ساتھ انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین حسین 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 یا حسین
أيها الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي نذيرك الجديد حسين